اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آپ نے قصیدہ سنا، آگے بڑھیں گے پروگرام میں، اور جو اگلا سیگمنٹ ہے آج کا اخبار اور تازہ ترین خبریں، اور سب سے جو اہم ترین خبر ہے اور سب سے جس کا خبر کا آغاز کریں گے، ثانیہ عباس ٹاؤن کو 1 سال گزر گیا، 45 افراد کی شہادت پر رات تک مجالس کا اہتمام کیا گیا، لوگ اپنے پیاروں کے قاتلوں کی گرفتاری اور سزا کے اب بھی منتظر ہیں۔ ثانیہ عباس ٹاؤن، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلے سال رات کو اس وقت حملہ ہو گیا جب ایک سرکاری پارٹی یا سرکاری عہدیدار کی یا سرکاری مشیر کی ایک منگنی میں تمام جو پولیس ہے وہ وہیں پہ سر انجام اپنی ڈیوٹی دے رہی تھی، اور اس وقت جب ثانیہ عباس ٹاؤن ہوا اور وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کافی گھنٹوں کے بعد پولیس اور انتظامیہ پہنچی ہے، اور بالکل نہتے لوگوں کو جس انداز میں نشانہ بنایا گیا، اس حوالے سے جو تحقیقات ہوئیں، کچھ خبریں ملی کہ ثانیہ عباس ٹاؤن کا ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا ہے، اس میں ملوث افراد کچھ پکڑے گئے ہیں، لیکن پھر بھی صحیح طور پہ کسی کو سزا کا ہم نے ابھی تک نہیں سنا، اور کل 1 سال مکمل ہونے پہ تمام جو لاحقین ہیں وہ رساں ہیں، ان کو ظاہر ہے کہ اس سے بڑا دکھ یا اس سے بڑا سانحہ ان پہ کیا ہوگا۔ اس سال سے لے کے اب تک جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی کئی شہادتیں ہوئی ہوں گی، لیکن ظاہر ہے سب کو جو اپنے اپنے پیارے ہیں، اپنے اپنے جو ایک اہم ترین افراد ہیں گھر کے، جب وہی شہید ہو جائیں تو پھر سب کسی کو اپنے اپنے دکھ کے اوپر ہوتا ہی ہے۔ اور جیسے کل اسلام آباد میں جب اوان صاحب جو جج ہیں وہ شہید ہوئے تو ان کے بیٹے نے یہی کہا کہ 1 دن کی بات ہوگی، 2 دن کی بات ہوگی، 1 دن بات کی جائے گی میڈیا پہ، دوسرے دن بات کی جائے گی، لیکن جو اصل دکھ اور اصل تکلیف ہے وہ اس گھر کے لاحقین کو، اس گھر کے مکینوں کو ہی ہوتا ہے، جہاں سے ان کا کوئی پیارا جو ہے اس انداز میں دہشت گردی کا نشانہ بن جائے۔ تو بس یہی بات ہونی چاہیے کہ یہ جو 45 افراد ہیں ان کی شہادت کو ایسا سمجھا جائے، ایک پیغام سمجھا جاتا تو شاید اس کے بعد سے لے کے بھی بہت سی جو شیعہ کلنگ وارداتیں ہوئی ہیں، سانحات ہوئے ہیں، ان سے شاید ہم بچ پاتے۔ ہم کچھ سیکھ کے آگے نہیں بڑھ رہے، کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، سیکیور کرنا ہے۔ ظاہر ہے بہت ہی مشکل حالات ہوتے ہیں کہ کوئی بھی خودکش بمبار جب یہ ٹھان لے کہ اپنی ہی زندگی اس نے واصل جہنم بنا دینا ہے، تو پھر اس قسم کی کیا سیکیورٹی انتظامات ہوں کہ ایسے لوگوں کو ہم چیک کر سکیں، کہ ان سے بچ سکیں۔ جلوسوں میں، اجتماعات میں کوئی ایسے ہم سکینرز لگا سکتے ہیں جن سے ان کی پرکھ یا ان کی جانچ ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے جو گھریلو رہائشی کالونیاں ہیں یا ایسے علاقے ہیں جہاں پر ویسے رہائش ہے، کوئی بازار ہے، تو اس قسم کے سیکیورٹی بندوبست کرنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی جو ایک ہزاروں ٹنوں کے حساب سے جو بارود شہر میں آتا ہے، یہ ایجنسیوں کا اور یہ فورسز کا کام ضرور ہونا چاہیے کہ ایسی فیکٹریاں، ایسے جو آماج گاہیں بنی ہوئی ہیں دہشت گردوں کی، اور خاص طور پہ کراچی کا تو بتایا جاتا ہے کہ 25% علاقہ ہی کراچی کا وہ طالبان کے حوالے ہے، وہاں پر ان کا آنا جانا ہے، وہاں پر ساری سرگرمیاں جو ہیں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کو تمام آرڈرز جو ہیں، اب کراچی ہے بن چکا ہے، ہم تو کہتے ہیں نا کہ وزیرستان، شمالی وزیرستان میں آپریشن، اور ضرور وہاں پہ بھی کچھ لوگ ہوں گے، لیکن جو اصل ماسٹر مائنڈ ہے وہ کراچی میں بھی ہے، اور کراچی میں آپریشن بھی جاری ہے، نام نہاد آپریشن بھی جاری ہے، ساتھ ہی ساتھ قتل و غارت گیری بھی جاری ہے۔ کل رات کی ایک اور خبر دوں، نصرت بھٹو کالونی کراچی میں 35 سالہ منظور حسین جو ہیں وہ بھی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے ہیں۔ تو یہ آپریشن کہاں جاری ہے، رینجرز کی جو بھی کارروائیاں ہیں، پولیس کی جو بھی کارروائیاں ہیں، اس کا فائدہ ان عوام کو کیا ہو رہا ہے؟ تو جب تک عوام کا جو ایک خون ہے وہ اسی طرح بہتا رہا تو پھر ان آپریشنوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس حکومت کی جو لمبی لمبی پریس کانفرنسز ہوتی ہے کہ ہاں جی، وہ اس دن سنا کہ چودھری نثار نے کہا کہ اسلام آباد بالکل محفوظ ہے، اگلے دن کچہری میں دھماکہ ہو گیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب سے سن لیں، ان کا تو کہنا ہے کہ اتنے 2.5 کروڑ کی آبادی میں اگر اکا دکا اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ ان کے لیے تو بڑی بات ہے ہی نہیں کہ 45-50 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو جائیں اور روزانہ کوئی نہ کوئی بندہ اس انداز میں کلنگ کا نشانہ بن جائے۔ ان کے پہلے دور حکومت میں جب وفاق پہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ان کا اس وقت طرز عمل آپ نے دیکھ لیا، اور اس وقت بھی سندھ میں
سندھ کی جو پیپلز پارٹی کی اس وقت جماعت میں اس میں اقتدار میں ہے، MQM اس وقت ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو کارکردگی ہے قائم علی شاہ حکومت کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو اب تک جو کلنگ کی وارداتیں ہیں ان میں کوئی بھی روک یا رکاوٹ نہیں آئی، تو یہ کھلم کھلا ناکامی ہے۔ اور اسی کے ساتھ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب کا ایک بیان آپ کے سامنے شیئر کروں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات پاک فوج کی توہین ہے۔ یہ سب جانتے ہیں اور مذاکرات کن لوگوں سے کیے جا رہے ہیں اور کن لوگوں کو ایک دھڑا یا ایک باقاعدہ پروٹوکول دے کے ان کو ساتھ بٹھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جو ایسے لوگ جو ہزاروں لوگوں کے قاتل ہیں۔ اور دیکھیں ان کی کارروائیاں کیسی ہیں کہ آج جو ہنگو میں اہلکار شہید ہوئے، 4 اہلکار شہید ہوئے اور 12 زخمی ہوئے تھے، شاید اس سے پہلے میں نے 12 شہادتوں کی بات کی، اللہ نہ کرے کہ یہ شہادتوں کا جو فگر ہے وہ آگے بڑھے۔ 4 اہلکار شہید ہوئے ہیں، لیکن ایک شہادت بھی بہت زیادہ قیمتی اور بہت زیادہ معنی خیز ہونی چاہیے، کم سے کم ان لوگوں کے لیے یا ان اداروں کے لیے کہ جن کے یہ اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ تو پہلے بھی ایسا ہوا، FCA اہلکار جب شہید ہوئے تو آپریشن ہوا تھا، ٹارگیٹڈ آپریشن ہوا، لیکن ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے۔ 12 افراد زخمی ہوئے اور ایک اور نئی دہشت گرد تنظیم انصار المجاہدین نے آج اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تو لیجئے، اتنی برانچز، اتنی شاخیں ہیں اور کسی نہ کسی نام سے کام ان کا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی جگہ پر انہوں نے ٹریننگ بھی لی ہوگی، ایک ہی مقصد کے لیے آتے ہیں۔ اور کل جو ایک عینی شاہدین نے جیسے بات کی کہ اسلام آباد کچہری پہ جب حملہ ہوا، اس کی کچھ رودات کچھ لوگوں نے بتائی، تو انہوں نے کہا کہ 8 سے 10 لینڈ کروزرز میں 20 سے 25 سال کے تقریباً 12 افراد نے کچہری پر حملہ کیا، یعنی 8 سے 10 لینڈ کروزر جو گاڑیاں ہیں وہ گاڑیاں لے کے لوگ چلے بھی گئے، اور یہ 8 سے 10 لینڈ کروزر ابھی بھی راولپنڈی اسلام آباد میں ہیں، کہیں باہر نہیں گئے ہوں گے۔ اور 20 سے 25 سال کی عمر کے جو نوجوان تھے وہ 12 کی تعداد میں بتائے جاتے ہیں، اور اللہ اکبر کے نعرے بھی لگائے جا رہے تھے ان دہشت گردوں کی طرف سے، جسے کہتے ہیں کہ کٹا حسین کا سر نعرے تکبیر کے ساتھ۔ تو وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے کہ نعرے تکبیر بھی لگایا جا رہا ہے، اور وہی مسلمان ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹا، اور وہ آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے، آج بھی نہتے بے گناہ مسلمانوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں اور نعرے تکبیر کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ سب سے اہم لمحہ فکریہ ہے۔ کوئی دشمن اور کوئی کافر اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے وہ ایک الگ زمرے میں آتا ہے، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور نعرے تکبیر لگا کے اس قسم کی قتل و غارت گیری کر رہے ہیں، اور وہ پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اس انداز میں جنت میں جائیں گے، پتہ نہیں وہ کس شریعت کو فالو کرتے ہیں، لیکن ان کے مطابق ان کے ذہن اس انداز میں صاف کر دیے جاتے ہیں کہ ان کو کوئی سمجھ بوجھ، کوئی عقل اور شعور جو ہے وہ پھر اس پہ حاوی نہیں ہو سکتا۔ بس وہ ایک ہی کام پہ، ایک روبوٹ کے طور پہ وہ آتے ہیں اور اپنا کام سر انجام دے کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ کام اب اسلام آباد میں یہ واقعہ ہوا ہے، کسی اور گوٹھ دیہات میں ہوتا وہ الگ بات تھی۔ یہ سیدھا سیدھا جو ایک وزیر داخلہ صاحب اس دن کے بعد سے تو اب تو وزیر قومی اسمبلی میں ہی نہیں آئے، سینٹ میں وہ کبھی جاتے نہیں ہیں، وزیر اعظم وہ کبھی اسمبلی میں اتنا اہم موقع بھی ہو تو وہ نہیں جاتے۔ پچھلے کل جو ہم نے اعداد و شمار بتایا کہ 272 دنوں میں 1380 کے قریب حملے ہو چکے ہیں ان کے دور حکومت میں، تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ وہ قوم سے خطاب کریں گے، نہ اسمبلی میں آ کے کچھ بیان دیں گے۔ تو وہ اپنے جس مقصد کے لیے شاید آئے تھے وہ اپنا مقصد ضرور پورا کر رہے ہیں، ان میں کوئی ایسی اضطرابی کیفیت ہم نہیں دیکھتے، وہ بالکل مطمئن ہوتے ہیں، آرمی چیف سے بھی مل رہے ہیں یا حکومتی کمیٹی سے بھی مل رہے ہیں، جہاں بھی بیرونی دورے 7 مہینوں میں 9 دورے کر دیے، تو وہ ایک ان میں ایسے مطمئن ہیں جیسے کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات تو وزیر اعظم صاحب کی ہے۔ وزیر داخلہ صاحب کا کہنا تھا کہ اسلام آباد بالکل سیکیور ہے، سینکڑوں جو افراد ہیں اسلام آباد کی سیکیورٹی پر ہیں، لیکن وہ شاید وہ VVIPs کی سیکیورٹی پر تو ضرور ہوں گے، لیکن عام جو رہائشی ہیں ان کی سیکیورٹی پہ نہیں ہے۔ کچھ ایسی جو وارداتیں ہوتی ہیں اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شہید ہوتے ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے، کیریئر کا آغاز ہوتا ہے۔ فضا جو یہاں سے بچی پڑھ کے گئی تھی، قانون کی ڈگری حاصل کر کے گئی تھی، انہوں نے ابھی آغاز کیا تھا۔ اسی طرح اور بھی کچھ نوجوان اس سانے میں شہید ہوئے ہیں، جج شہید ہوئے ہیں، اور ان کے چیمبر میں جا کے ان دہشت گردوں نے تلاش کر کے ان کو شہید کیا ہے۔ تو ایک بہت ہی ایک ہولناک واقعہ ہے۔ سوموٹو ایکشن لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، CCTV کیمرے بھی کہے جا رہے ہیں کہ جی اب تمام جو عدالتیں ہیں اس میں CCTV کیمرے لگا دیے جائیں، لیکن اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ CCTV کی فوٹیج مل جائے، جو دہشت گرد ہیں CCTV فوٹیج تو وہ جب سری لنکن ٹیم پہ حملہ ہوا تھا اس کی موجود ہے، تمام جو
دہشت گرد ہیں وہ آرام سے مارکیٹ سے گزر کے لبرٹی چوک پہ وہ جہاں پہ حملہ کیا گیا مار کے چلے گئے اور پھر جانے کی بھی فوٹیج ہے. کیا ہوا کسی بھی لوگوں کو یا کسی بھی ایسے دہشت گرد کو پکڑنے کی اطلاع نہیں ملی. تو یہاں پر جو 8 سے 10 افراد 12 کے قریب جو افراد یہاں پہ آئے ہیں اور 20 سے 25 سال کے جو نوجوان تھے اور نعرے تکبیر لگا رہے تھے, تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی اب اصلاح کرنا کس حد تک مشکل ہو چکا ہے کہ جو لوگوں کے خون بہانے کو بھی عین فریضہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے عین مطابق ہے. تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور اب ان لوگوں کو ضرور پکڑنا چاہیے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی یہ 400 ہمارے پاس خودکش بمبار ہیں, 500 خودکش بمبار ہیں, اگر مذاکرات نہ ہوئے تو ایسا ہو جائے گا. اب بھی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں, اب بھی طالبان کمیٹی اور حکومتی کمیٹی کی درمیان جو مذاکرات ہوئے یا ایک اور نشست ہوئی ہنگو میں کوڑا خٹک میں, تو اس حوالے سے اب جو تفصیلات ہیں وہ آ رہی ہیں, لیکن اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے. سمیع الحق نے کہا ہے کہ فائر بندی بہت بڑی کامیابی ہے, نواز شریف کو داد دوں گا. تو لیجئے یہ جو داد ہمیں دینا چاہیے تھی, کاش ہم بھی انتظار کر رہے ہیں 11 مئی سے کہ عوام بھی اپنے وزیر اعظم کو داد دے دیں, لیکن وہ جن لوگوں کی داد شاید وصول کرنا چاہتے ہیں, جن کی وجہ سے وہ آئے ہیں, وہاں ان کے لیے وہ سرخرو ہیں, وہ ان کے لیے ان سے داد ضرور حاصل کر رہے ہیں, تھپکیاں ان کو مل رہی ہیں, شاباشیاں مل رہی ہیں یہاں سے بھی, اور بیرونی جو آقا جہاں سے وہ آئے تھے وہاں سے بھی شاید ان کو بہت سی شاباشیاں مل رہی ہیں. تو یہ ایک طرف کام ہے کہ وزیر اعظم وہ ہمارے ہیں, شاباشیاں وہ ہمارے دشمنوں سے اور پاکستان کی عوام کے دشمنوں سے حاصل کر رہے ہیں. تو سمیع الحق کا کہنا ہے کہ فائر بندی بہت بڑی کامیابی ہے. بالکل, یہ فائر بندی اگر 3-4 دن کی جو سٹرائکس ہیں اس میں 100-150 دہشت گرد مارے جاتے ہیں, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاک فوج جو ہے وہ کتنی زیادہ فوکسڈ, اور ان کو پتہ ہے کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے کہاں ہیں. اور اس مہینے کی تو بات ہی کچھ اور تھی کہ اس مہینے میں تمام جو دہشت گرد ہیں ان کو سنبھالنا, ان کو کنٹرول کرنا, ان کو مارنا بہت زیادہ آسان بھی ہوتا. تو یہ ان کے لیے واقعی ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہے, اور جب دشمن کی کامیابی ہو تو آٹومیٹیکلی وہ ہماری یا جو اگلا فریق ہے وہ ہم ہی ہیں, تو ہماری سب سے بڑی یہ ناکامی ہے کہ یہ 1 مہینے کی جو فائر بندی ہو گئی ہے. تو یہ بات ہو رہی ہے, کمیٹیوں کی بات ہو رہی ہے, اور ملاقاتوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ آج بھی ہنگو میں 4 اہلکار شہید ہو گئے, 12 زخمی ہوئے ہیں. تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, دہشت گردی ویسے کی ویسے ہے. حکومت کیا کرے گی آگے چل کے, جب آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ یہ جو مذاکرات کے انعامات ہم وصول کر رہے ہیں, تو یہ انعامات تو ہم لگاتار ایسے ہی وصول کر رہے ہیں, لیکن اصل انعام تو یہی ہونا چاہیے تھا. چلیں کسی نہ کسی انداز میں امن و امان قائم ہو جاتا تو بڑی بات تھی کہ ہم حکومت کو کہتے چلے ٹھیک ہے, دہشت گردوں سے بھی آپ نے مذاکرات کیے ہیں, امن ہو گیا ہے, اب کوئی قتل و غارت گری نہیں ہو رہی, کوئی بھی بے گناہ نہیں مارا جا رہا, چلیں شکر ہے جو بھی ہوا سو ہوا. تو لوگ اپنے بہت بڑے بڑے زخم شاید بھولنے پہ تھوڑا سا ان کو وہ جب مرہم ملتا, امن و امان کا مرہم ملتا, تو شاید وہ بڑے بڑے زخم, شاید کی بات کر رہا ہوں, وہ اتنے بڑے زخم ہیں وہ ان کی کمیاں پوری نہیں ہو سکتی, لیکن اگر امن و امان ہو جاتا تو شاید ہماری قوم جو ہے وہ سکھ کا سانس لیتی. لیکن امن و امان بھی نہیں ہے, اور ان دہشت گردوں کو پھلنے پھولنے کا, اور اس پورے 1 مہینے میں جہاں بھی چلے جائیں ان کے لیے یہ آزادی ہوگی. تو یہ بہت بڑی ایک ان کی کامیابی ہے, پاکستانی قوم کی بہت بڑی ناکامی ہے. جی, اور ایک اور خبر میں آج صبح کی ایک نیوز بلیٹن میں سن رہا تھا کہ جوہر ٹاؤن لاہور میں ایک ماں نے اپنے 2 بیٹوں کو غربت سے تنگ آ کر قتل کر دیا. اللہ اکبر. ایک ماں نے, اب بھی وہ ملزمہ کا انٹرویو بھی چل رہا ہے, اس نے خود جو ہے وہ پولیس کو گرفتاری بھی پیش کر دی. اس کا کہنا ہے کہ بچوں کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا, اور یہ لاہور جوہر ٹاؤن, یہ لاہور وہی سلطنت ہے, مغلیہ سلطنت جو ہماری چل رہی ہے, شریف برادران کی حکومت, اس میں تو اس سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب تھے. اور اس شہر میں ایک ماں نے اپنے 2 بیٹوں کو, جہاں پر میٹرو بسوں کی بات ہو رہی ہے, میٹرو ٹرینوں کی بات ہو رہی ہے, اتنے اخراجات کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر ایک ماں, دیکھیں وہ کس حد تک کیا سوچ یا کیا صلاحیت ہوگی یا کیا وہ حالات پیدا ہو گئے ہوں گے کہ ایک ماں اس حد تک مجبور ہو گئی ہے کہ بچوں کا رونا اور بلکنا جو ہے اس کو برداشت سے وہ باہر ہو گیا, اور اس نے انہی کی زندگی ختم کرنے کو یہ کامیابی قرار دی. حالانکہ یہ اس کی وہ جو ذہنی کیفیت تھی یہ بالکل ایک
इस हद तक जाना, इसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, इससे वापस ज़रूर आ जाना चाहिए था, हौसला और हिम्मत ज़रूर दिखानी चाहिए थी। लेकिन ये जो अगला पहलू, जो तारीख पहलू, जो हुकूमत का कुछ करना चाहिए था, ये जिस घर में ये बच्चे रोते रहे हैं, या इस हद तक माँ इस सोच तक पहुँच गई कि अपने ही बेटों को कत्ल कर दे, ज़रूर इसके कोई ना कोई पड़ोसी होंगे, ज़रूर इसके हलके में कोई ना कोई काउंसलर होगा, ज़रूर इसके हलके में कोई ना कोई MPA MNA होगा, बड़े बड़े लोग होंगे, बड़े बड़े वो शायद अखराजात भी करते होंगे, उनके टेंट जब कोई शादियां होती होंगी, गलियां बंद हो जाती होंगी, वो अपनी रियाकारी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते होंगे जब उनको नमूद व नुमाइश का मौका मिलता होगा। लेकिन काश ऐसी माँ को जब इनके महल्लेदारों ने, इनके रिहायशियों ने, इनके शहर के बासियों ने, इसके मुल्क के सब हम मुजरम, मैं तो समझता हूँ वो सिर्फ माँ मुजरम नहीं है, इस जुर्म में सब मुजरम हैं कि जो रोटी उस वक्त बाद में शाम को रोटी खाएंगे और अपने जो तमाम आराइशें हैं, तमाम जो सहूलियात हैं उसको एंजॉय करेंगे। मैं समझता हूँ कि वो उनको इस ख़बर के बाद ज़रूर इर्द गिर्द नज़र दौड़ानी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी माँ, कोई ऐसा घराना तो नहीं है जो भूख से, प्यास से, परेशानी से बिलख रहा हो। उसके ये बयान चल रहे हैं कि उसने अपने ज़ेवरात तक बेच दिए, सारी जो मुश्किलात थी वो की, शोहर उसका कुछ वही बात के कोई कामकाज का ना निकला। लेकिन ये तमाम हालात में जब भूख इस नहज तक पहुंच जाए, वो कहाँ गए इनकम सपोर्ट के, और बेनज़ीर जो एक सपोर्ट कार्ड बना हुआ था उस हवाले से भी शायद उस तक इतनी पहुंच ही नहीं होगी कि उसकी कोई इतनी सिफारिश नहीं होगी कि कोई आगे चल के उसको की छोटी मोटी 1000-2000 की ग्रांट ही दिला सकता। तो ये काम हुआ है वहाँ पे लाहौर में, और ये लाहौर भी पाकिस्तान का एक बहुत अहम सूबा पंजाब और उसका एक अहम शहर लाहौर दारुल हुकूमत, वहाँ पर एक माँ ने 2 बेटों को गुर्बत से तंग आकर कत्ल कर दिया। तो ये कत्ल जो है सारी असम्बली वालों को चाहिए कि डूब मरें और वहीं पे अपने इस्तीफ़े लिख के दे दें। वज़ीर आला साहब जो हैं वो घूमते फिरते हैं, उनको भी चाहिए कि इस खबर के बाद वो अपने मनसब से अलहदगी का ऐलान कर दें। उनको अब इस मनसब पे रहने का मैं समझता हूँ कि कोई भी एक ऐसा हक़ नहीं है कि उन्हीं के शहर में एक माँ जो है तंग आके अपने बेटों को कत्ल कर देती है और फिर वो इसी हुकूमत को कंटिन्यू रखे हुए हैं। लेकिन क्या बात है कायम अली शाह साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, जो हमारे परवेज़ खटक साहब हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनका ये कहना था कि ये जान छूट जाए, काश ये जो मुज़ाकरात को नाकाम करने के वाले जो लोग हैं उनसे जान छूट जाए हमारी, तो बहुत अच्छी बात है। यानी उनको जो ये तनकीद लोग करते हैं कि ये मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, उनसे भी वो बेजारी का इज़हार कर रहे हैं कि उनसे जान छूट जाए। ये क्या हमारे रास्ते में आड़े आ जाते हैं और हमारे जो मुज़ाकरात या हमारी जो प्यार मोहब्बत बढ़ रही है दहशतगर्दों से, उसके दरमियान कौन लोग घायल हो जाते हैं, तो उनसे वो बेजार हैं। कायम अली शाह की नज़र में 40-50 लोगों का कत्ल जो है कोई बड़ी खबर नहीं है। शहबाज शरीफ के सूबे में ये आप सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, कोयटा में आपने देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वहाँ जब भी चाहे ज़ायरीन पे हमला हो गया, जब भी चाहे किसी भी शहर में हमला हो गया। तो ये सूरत-ए-हाल चारों सूबों की है। तो ये अल्लाह ही है कि ये तमाम जो हमारे इस वक्त ओहदेदारान हैं, इस वक्त जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनको अल्लाह ताला हिदायत दे, और अगर हिदायत के ये काबिल नहीं है तो अल्लाह ताला ही है कि हमारी कौम को हिदायत दे और वो उठें और ऐसे लोगों से छुटकारा हासिल करने की कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर करें। जी, अगली खबर है जमशेद दस्ती ने वो जो कल कमेटी की बात हो रही थी उस पर अदम एतमाद का ऐलान किया है और कहा है कि आज़ाद कमीशन कायम किया जाए। तो ये बिल्कुल एक जायज़ मुतालबा है। कमेटी उसी किस्म के लोगों की एक कमेटी मुश्तमिल हो और वो फिर उसकी क्या तहकीकात करेंगे कि मैंने खुद नशा किया, या मैं अपना क्या एहतसाब करूँगा, या मैं अपने आप की क्या तफ्तीश करूँगा। तो इस पर जमशेद दस्ती ने जो कहा है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने उस तमाम वीडियोस भी पेश कर दी हैं, वो बोतलें भी पेश कर दी हैं, लेकिन एक आज़ाद कमीशन कायम करना चाहिए। तो ये कमीशन ज़रूर, इस पर मोटो एक्शन ज़रूर होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और ये जमशेद दस्ती MNA हैं, ज़ाहिर उसी असम्बली में के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं, वो पाकिस्तान के एक इलाके से कामयाब होकर आए हैं, तो उनको ज़रूर इस हवाले से कुछ सुनवाई ज़रूर होनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ पर बड़ों का ये हालत हो, बड़ों की ये वो खुद मस्त हों एक नशे में, तो फिर उनको इस किस्म की जो ख़बरें हैं, इस किस्म की जो भी आवाज़ बुलंद करने वाला बंदा है वो पसंद नहीं आएगा। पहले तो झिड़क दिया स्पीकर साहब ने ही, उसके बाद फिर वज़ीर दाखिला को मौका मिला, बिल्कुल उसको बेबुनियाद करार दे दिया कि ये कैसे हो सकता है जी, ऐसा नहीं हुआ। ये बिल्कुल तरदीद कर दी चौधरी निसार ने फ्लोर पे खड़े होके
لیکن وہ جو ویڈیوز ہیں وہ تمام میڈیاز نے دکھا دیے، تو پھر اس سے اب ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک کمیٹی بنا دی گئی کہ ٹال مٹول کر دی جائے گی، لیکن جمشید دستی ابھی کھڑے ہوئے ہیں کہ کمیٹی نہیں، ایک کمیشن قائم کیا جائے اور باہر کے لوگوں سے مشتمل ایک کمیشن قائم کیا جائے جو اصل تحقیقات کریں کہ یہ آخر کون لوگ ہیں جو اسمبلیوں کے لوجز تک یہ اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں، پہنچ چکے ہیں۔ ان کو پاکستان کی نمائندگی یا پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی نمائندگی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھتے ہیں اب اس پہ کیا نتائج نکلتے ہیں۔ جی، اور اس سے پہلے بھی خیبر ایجنسی میں ایف سی اہلکاروں کی گاڑی پر جو فائرنگ ہوئی تھی، اس سے پہلے یعنی ایک تو ہنگو کا واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے خیبر ایجنسی میں بھی ایف سی اہلکاروں کی گاڑی پر فائرنگ سے 2 اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ تو یعنی یہ شہادتیں اہلکاروں کی ابھی تک جاری ہیں، فائر بندی بھی جاری ہے۔ اور دوسری طرف پھر اسلام آباد میں جو کچہری پہ حملہ ہوا ہے، تو 11 مارچ کو اسی مہینے پرویز مشرف صاحب نے بھی اسی عدالت میں پیش، یہ اسلام آباد کی ایک خصوصی عدالت میں پیش ہونا تھا، تو اس میں 11 مارچ کو خصوصی عدالت میں پیش ہونے سے پرویز مشرف کا انکار، اسلام آباد میں سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ تو یہ بھی بات بالکل ان کی اب صحیح ہے، پہلے بھی ان پہ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، بہت سی دہشت گرد تنظیموں کے اوپر جنہوں نے آپریشن کیا تھا، لال مسجد آپریشن کیا تھا، بہت سی ایسی تنظیمیں جو اب بالکل آزادانہ گھوم پھر رہی ہیں، تو ان سے ان کو ضرور خطرات ہیں، اور 11 مارچ کو خصوصی عدالت میں ان کو پیش کیا جانا ان کی جان کو خطرہ ضرور ہو سکتا ہے۔ تو اس پر ضرور ایکشن ہونا چاہیے کہ جو بھی سماعت ہے ان کی یا تو کسی اور جگہ ہو یا اس کو تھوڑا سا آگے مؤخر کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو حالات ہیں تھوڑے سے اور بھی صحیح ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، ہوپ فار دا بیسٹ۔ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کوئی گرفتاری ہو اور چند جو سرگنا ہیں ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، تو یہ دنوں کی بات ہے۔ علامہ ساجد نقوی صاحب کو وہ بار بار میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک مہینے میں 5 دہشت گردوں کو اگر لٹکا دیا جائے تو یہ حالات یہ چند مہینوں میں ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل سمپل فارمولہ ہے، اور جو جن کو لٹکانا ہے ان کو تلاش کرنے کی بھی بات نہیں، وہ اب جیلوں میں موجود ہیں، عدالتوں نے وہ ان کی اپیلیں خارج ہو چکی ہیں، ساری کارروائیاں ہو چکی ہیں، تو اب بھی وہ موجود ہیں اور آزادانہ وہ بالکل انتظار کر رہے ہیں۔ جیلوں میں فون کا استعمال ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے کراچی میں جو ایک ہیئرنگ ہوئی اس میں خود اقرار کیا کہ جیلوں میں بیٹھ کے جو دہشت گرد ہیں وہ اپنا سارا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جیلوں میں لوگ موجود ہیں، 5 لوگوں کو نکالیں اور تھوڑا سا ان کو دیں، ایک پیغام دیں دہشت گردوں کو کہ لیجئے یہ آغاز ہو گیا اس انداز میں، تو دیکھیں کتنے دنوں میں امن و امان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک یہ ایسا نہیں ہوگا تب تک تو عدالتیں بھی ویسے ہی کام کریں گی، اور پھر یہ جو حملے ہو رہے ہیں وہی آزادانہ حملے ہوتے رہیں گے، کوئی ان کی پوچھ پڑتال نہیں ہوگی۔ اور ایم کیو ایم کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ فضا نواز شریف یا راحیل شریف کی بیٹی ہوتی تو کیا مذاکرات کیے جاتے۔ فضا یعنی اس اسلام آباد سانے میں جو بیٹی شہید ہوئی ہیں، ان کے حوالے سے یہ بیان آیا ایم کیو ایم کی طرف سے کہ اگر یہ مریم نواز شریف ہوتی یا راحیل شریف کی بیٹی ہوتی تو کیا پھر بھی مذاکرات اسی طرح جاری و ساری رہتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹا سا بچہ اس سے بھی پوچھا جائے تو اس کا جواب ہوگا نہیں، فوراً نواز شریف یہ حکم دے گی کہ چڑھ دوڑیں جس نے میری بیٹی کو شہید کیا ہے۔ تو کاش یہ جو فضا ہے، یہ اس قسم کی اور جو بیٹیاں شہید ہوتی ہیں، وہ ماں جس نے اپنے بیٹوں کو مار دیا، ان کو بھی نواز شریف اپنی بیٹی سمجھیں اور کچھ ہوش کے ناخن لیں اور یہ آرڈر دیں کہ جو بھی اس قسم کی ناپاک کارروائیوں میں ملوث ہیں ان پر کارروائی کی جائے۔ لیکن ان کو ہم تو حسرت بھری نگاہوں سے یہ حسرت ہی کر سکتے ہیں کہ ایسا کریں نواز شریف، لیکن جہاں سے ان کو شاباشیاں مل دی ہیں وہ لگاتار وصول کر رہے ہیں، جمہوریت کے میڈل بھی وصول کر رہے ہیں۔ تو یہ وزیر اعظم جن کے ہیں ان کے لیے تو وہ کام کر رہے ہیں، ہم یہ حسرت لیے شاید اب زیادہ انتظار اب ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور اس حکومت سے بھی جلدی سے جلدی کوئی ایسی تحریک ضرور چلنی چاہیے۔ اور کل بھی ہم نے جس پر بات کی تھی کہ وہ کہاں ہیں وہ لوگ جو لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں، جو تحریکوں کی بات کرتے ہیں، حکومت کو گرانے کی بات کرتے ہیں، وہ بھی اس وقت سناٹے میں ہیں، اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو ابھی تک کوئی بھی حکومت میں وہ تو ان کا کام آپ نے دیکھ لیا، اپوزیشن جماعتیں وہ بھی ٹھنڈی ہیں، اور دیگر جو اسمبلی سے باہر کی جو جماعتیں تھیں وہ بھی نمائندگی کرنے کے لیے کوئی سر پیر نہیں مار رہی، اور عوام کا جو ایک رسپانس ہے وہ ان حکمرانوں تک واضح نہیں پہنچا پا رہی۔ ایک فوج کا ادارہ ہے، آ جا کے ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوج ایسا کر دے، فوج ویسا کر دے، لیکن فوج کو بھی ایک ان کے کمانڈر کو پکڑ لیا ہے بھائی آرٹیکل 6 میں کہ یہ انجام ہو سکتا ہے۔ تو ایک خوف پیدا کرنے کی یہ بھی بات ہے کہ اگر جس نے مارشل لاء لانے کی کوشش کی تو یہ حال پرویز مشرف جیسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک
بیہائنڈ دا سین کچھ ایسا پیغام فوج کو ضرور دیا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 6 کا جو ایک لٹکتی تلوار ہے وہ بھی آپ کے سر پہ آ سکتی ہے. تو یہ ایک خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آرٹیکل 6 کی. ہم جو کریں سو کریں، آپ ایسا نہیں کر سکتے. بہرحال اس میں ہمت کی ضرورت ہوگی کہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ ملک بھی بچ جائے اور آئین کی اس انداز میں پامالی نہ ہو. ضرور ڈکٹیٹ کر دیں یا ضرور ان کو بتا دیں کہ بھائی اب اس انداز میں اگر دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئیں تو ہم آپ کے حکم یا جو بھی آپ کے معاہدے ان دہشت گردوں سے ہو رہے ہیں ان کو ماننے کے حوالے سے ہم جو ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اپنی کارروائی ضرور کریں گے. تو شاید کچھ نہ کچھ ہماری حکومت بھی واپس آئے. جی، اقوام متحدہ کے ادارے برائے منشیات اور جرائم کے مطابق پاکستان میں اس وقت 15 سے 64 سال کی عمر کے درمیان 67 لاکھ افراد جو ہیں نشے کے عادی ہیں. تو یہ بھی ایک افسوسناک فگر ہے. پاکستان میں جو نشے کی وبا ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. صدر ضیاء الحق دور سے ہیروئن کلچر آیا، کلاشنکوف کلچر آیا، اور اب یہ جو تعداد ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں جن کا کام ہونا چاہیے تھا اسکولوں میں کالجوں میں، اب وہ منشیات کے اڈوں پہ منشیات ایون فروخت کرنے میں ان کے کام ہوتے ہیں. تو یہ اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے وہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہونی چاہیے. ایک خبر کھیل کے میدان سے کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو 3 وکٹ سے ہرا دیا. 327 رنز کا ہدف آخری اوور میں پورا کیا. آفریدی کے 18 گیندوں پر 50 رنز کی اننگز نے پانسا پلٹ دیا. شہزاد نے بھی 103 رنز بنائے. تو پاکستان کی جو ٹیم ہے خاص طور پہ شاہد آفریدی نے جو آخری 2 میچز جتوائے ہیں پاکستان کو، ایک انڈیا کے خلاف اور کل جو بنگلہ دیش کے خلاف، تنہا انہوں نے میچ کا پانسا پلٹا ہے. پہلے تو جو پہلا میچ تھا 245 رنز چیز کرنا تھے، اتنا مشکل کیوں بن گیا، اور جو کل پاکستان کو اتنا زیادہ ان کی بولنگ کو بار پڑی ہے 327 رنز، یہ بھی ایک تھوڑی سی فکر ہونی چاہیے کہ ہم جس بولنگ پہ بہت زیادہ فخر کرتے ہیں وہ اتنی مار کیوں کھا رہی ہے، اور بعد میں 327 رنز. بہرحال پاکستان نے اپنی ہسٹری کا ایک بہترین ریکارڈ قائم کیا ہے. اس سے پہلے غالباً 321 رنز پاکستان نے چیز کیے تھے انڈیا کے خلاف موہالی میں. اب جو ہے وہ 327 پاکستان نے ایک ہائیسٹ جو ہے وہ رنز چیز کرنے کا اپنا ریکارڈ جو ہے وہ بہتر ضرور کیا ہے. آخر میں کچھ انٹرنیشنل خبریں. 80 کے قریب یہودیوں نے مسجد اقصیٰ پر دھاوا بول دیا اور بے حرمتی بھی کی، اور ظاہر ہے یہ خبر جو ہے وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آتی جو خود جو ہیں وہ اسلام کے بہت بڑے علم بردار بنے ہوئے ہیں کہ مسجد اقصیٰ پر دھاوا بولا گیا ہے یہودیوں کی طرف سے، لیکن کوئی بھی اسلامی ملک میں اس قسم کی کوئی مذمت نہیں کی جا رہی. جی، اگلی خبر ہے. اتر پردیش کی ایک یونیورسٹی نے 67 کشمیری طلباء کو پاکستان کی جیت پر خوشیاں منانے پر یونیورسٹی سے نکال دیا، اور یہ خبر ہے ہندوستان ٹائمز کی. پھر دہراؤں گا، اتر پردیش کی ایک یونیورسٹی میں 67 کشمیری طلباء کو پاکستان کی جیت پر خوشیاں منانے پر یونیورسٹی سے نکال دیا. تو یہ ظاہر ہے جو کشمیری نوجوان ہیں، اس سے پہلے بھی جب ہم کبھی پروگرام کرتے ہیں سپورٹس ٹاک یا سری نگر سے جب ہمیں فون کالز آتی ہیں، انڈین کشمیر سے جب ہمیں فون کالز آتی ہیں، تو پاکستان کی ٹیم یا پاکستان کے کھلاڑیوں کی حمایت میں کافی بات ہوتی ہے. تو یہاں پر اتر پردیش کی ایک یونیورسٹی کو یہ ضرور خیال کرنا چاہیے تھا کہ کوئی بھی اگر کسی بھی ٹیم کو فیوریٹ کرتا ہے یا اس کی حمایت میں کوئی بات کرتا ہے تو کھلے دل سے تسلیم کر لینا چاہیے. اور کشمیری خاص طور پہ جب آپ ان کے اوپر اپنی سوچ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے، اگر وہ ظاہر ایک غائبانہ سا ایک ربط یا غائبانہ سا ایک ایسا محبت کی ضرور آپس میں ایک زنجیر لگی ہے پاکستان اور کشمیر کے عوام کے درمیان کہ جس کو بندوق کی گولیوں سے، جکڑ بندیوں سے، پابندیوں سے اس قسم سے روکا نہیں جا سکتا. تو اگر چند نوجوانوں نے اس پر جیت کی خوشی کا اظہار کیا ہے تو اس پر ان کو ہی یونیورسٹی سے نکال دیا کہ آپ کو اس میں پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو یہ ایک سراسر ناانصافی ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے 2011 میں اور بہت سے ایسے مواقعوں پہ اور مسلمانوں پہ خاص طور پہ اگر جو جیت کی خوشی نہیں بھی منا رہے ان پہ ضرور تھوڑی سی باتیں کسی جاتی ہیں اور ان کے اوپر ضرور شکوک و شبہات کی بات کی جاتی ہے. یہ بات تھوڑا سا المیہ ہے کہ انڈیا میں جب بھی کوئی اس قسم کی کامیابی پاکستان کو ملتی ہے، نہ صرف کشمیر میں یا کشمیریوں پہ، انڈین گجرات میں بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، تو اس قسم کی کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے. اور جو ایک روشن خیالی اور اس قسم کے جو باتیں ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ موجود ہیں،
تو یہ پڑھا لکھا ہونا صرف کتابی حد تک نہیں ہونا چاہیے، ذہن میں بھی کشادگی ضرور ہونی چاہیے، اور مسلمانوں پہ تو ہمیشہ شک کی نظر سے ہی وہاں پر دیکھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے شاید مسلمان بھی اپنے آپ کو پیٹریوٹ یا حب الوطن بنانے کے لیے ان کو کچھ زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ ہم جیسے یہاں پر ہیں، یا ہم انگریزوں سے بھی زیادہ محب الوطن بننے کی کوشش کریں تو عجیب و غریب لگے گا، یا ہم سے ڈیمانڈ کی جائے کہ ہم زیادہ آپ کے ملک کے زیادہ محب وطن ہو جائیں، جتنا ہمیں اپنے وطن سے پیار ہوگا اتنا ہی اس وطن سے بھی پیار ہوگا۔ لیکن وہاں پر انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ ان کو ضرور اتنے اس میں چیک میں ضرور رکھا جاتا ہے کہ اب ان کی کیا کیفیت ہے، اب یہ کن حالات میں ہیں، اس ایشو پہ مسلمانوں کا اگر کوئی بابری مسجد گری ہے تو اس پہ مسلمانوں کا کیا رسپانس ہے، اگر پاکستان جیتا ہے تو اس پر مسلمانوں کا کیا رسپانس ہے، اور مسلمان کو مجبوراً کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ضرور پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انڈین ایکٹرز جو ہیں وہ اکثر زیادہ تر مسلمان ہیں، لیکن وہ جب انڈیا پاکستان کا میچ ہو بیچارے وہ ضرور جاتے ہیں میدان میں اور اپنی تھوڑی حب الوطنی شو ضرور کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ یہ شو نہ کریں، نہ ان کی فلمیں چلیں، نہ ان کا کاروبار چلے، نہ ان کو لوگ مانیں، تو کچھ نہ کچھ مسلمانوں سے جو توقعات ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور دیکھنے میں وہ انتظار کرتے ہیں لوگ کہ لیجئے اب مسلمان اس کا کیا رسپانس دے رہے ہیں، تو جو اگر نہ دیں تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اس طرح نپٹا جاتا ہے۔ یونیورسٹی سے ہی نکال دیا، تو یہ بھی ایک افسوسناک خبر ہے۔ اوپن مائنڈ ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے IPL میں جو ایک کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے اس میں کوئی پاکستانی کھلاڑی نہیں لیا جاتا سیکیورٹی کی وجہ سے، کہ انڈیا اتنا بہت بڑا ملک ہے، وہاں پر کسی پاکستانی کی سیکیورٹی نہ دے پانا، یہ بھی ایک انڈین حکومت کے لیے کام تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے اور انڈیا ایک ایسا ملک سپر پاور یا ویٹو کی طاقت رکھنے کا ایک خواہش مند ہے اقوام متحدہ میں، تو اتنی بڑی سلطنت ہونا، اور اس میں کتنے بہت 81 کروڑ ووٹرز جو ہیں وہ آئندہ اپریل میں انتخابات میں رائے شماری میں حصہ لیں گے، تو 81 کروڑ ووٹرز کا جو ملک ہے اس میں اس قسم کے جو حالات ہیں وہ ایک بڑے ملکوں کے شایان شان نہیں ہو سکتے۔ جو انڈین حکومت ہے تھوڑا سا اوپر آنا چاہیے، لیکن یہاں جو اگلی حکومت آ رہی ہے سروے بتا رہا ہے کہ نریندر مودی کے 63% کامیابی کے چانسز ہیں، تو یہاں پہ تو خود مسلمانوں کو مسئلہ ہے، اور وہیں کے ایک جو لیڈر ہیں اتر پردیش کے وزیر محمد اعظم خان جو مسلمان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر BJP مسلمانوں سے کیے ہوئے سلوک پر معافی مانگ رہی ہے تو اسے ایودھیا میں بابری مسجد کی تعمیر کرنا چاہیے۔ تو یہ مسلمانوں کا مطالبہ، کچھ ایسے لیڈرز وہاں پہ موجود ہیں کہ جو BJP کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کری ہے، تھوڑی جو ان کی کامیابی آگے نظر آ رہی ہے اس پر تھوڑے سے خدشات ضرور مسلمان قیادت میں یا مسلمانوں میں پائے جا رہے ہیں، کہ اگر مسلمانوں کی اتنی سگی BJP ہوتی، اگر آغاز کرنا چاہتی ہے تو ایودھیا میں جو بابری مسجد کو گرایا گیا اس کی تعمیر کر کے وہ تمام جو گناہ ہیں اس کو دھو سکتی ہے۔ 128 کروڑ کے ملک میں سب کو رائے کے اظہار کا حق ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے سیاستدانوں کی اشتعال انگیز تقریر کے معاملے میں مداخلت کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ تو کوئی بھی بندہ کسی بھی انداز کی تقریر کر سکتا ہے، کسی کو بھی نیچ کہہ سکتا ہے، کسی کو بھی گالیاں دے سکتا ہے تقریر میں جو الیکشن ہونے والے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم 128 کروڑ کے ملک کی آبادی میں جو اتنے وسیع طور پہ لوگوں کے اپنے اپنے نظریات ہیں، ہم اس میں روک نہیں لگا سکتے۔ تو اب دیکھیں کہ کیا گالم گلوچ یا کیا ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کھلی چھٹی دے دی ہے۔ اور لکھنؤ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو حکم دیا ہے کہ ایسے 228 افراد جن کا مجرمانہ ریکارڈ ہے یا جن پر بدعنوانی کے کیس زیر سماعت ہیں، ان سے سرکاری سیکیورٹی ہٹا دی جائے۔ یہ بہت اچھا فیصلہ لکھنؤ ہائی کورٹ کا، کہ جن لوگوں پہ بدعنوانی کے الزامات ہیں، خزانہ لوٹنے کے الزامات ہیں، تو انہی کے اوپر جب وہ MNA یا MPs بن جائیں، وہاں پہ علاقائی طور پہ اسمبلی میں آ جائیں، تو پھر انہی کے اوپر سیکیورٹی کے بھی اخراجات جو ہے وہ حکومت ہی برداشت کرے۔ تو ایسے لوگ جن کے کیسز زیر سماعت ہیں یا جن کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ وہ اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث 228 بندے، تو ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ فوراً ہٹا دی جائے، اور ایسے پولیس جو مامور ان کے اوپر تھی کسی عام بندے پہ مامور یا کسی کام پہ لگائی جائے، اور ان سے ان کی جان چھڑوائی جائے۔ یہ ایک اچھا فیصلہ لکھنؤ ہائی کورٹ کا، اور ہماری اسمبلیاں بھی بھری پڑی ہیں، الزامات بھی چل رہے ہیں، بڑے بڑے کروڑوں کا غبن، اربوں کا غبن، وہ بھی کیس چل رہے ہیں، اور ایون ہم صدر تک بن گئے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہمارے خطے میں، اور 81 کروڑ ووٹرز اس کی میں نے بات کر دی۔ تو یہ آج کی تازہ ترین خبریں تھیں۔ آگے چل کے ہم آپ کو ایک تصویر بھی دکھا رہے ہیں، اور کچھ تازہ ترین جو اخبار میں خبریں ہیں وہ بھی ساتھ ہی ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو جیسے ہی بھائی
بتاتے ہیں، تصویر ہماری تیار ہے تو ہم وہ تصویر آپ کو دکھائیں گے۔ بہت سی نوکریاں ہم کرتے ہیں ناظرین، لیکن یہ ایک ایسی نوکری ہمارے بہت سے بھائی سر انجام دے رہے ہیں جس پر ان کو بھی فخر ہے، اور ہم سب کی ایک حسرت ہے۔ خانہ کعبہ کے پاس یہ جو صفائی کا عمل جو نوجوان کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ایک اہم نوکری اور ایک اہم فرض ادا بھی کر رہے ہیں، روزی روٹی کا وسیلہ بھی بنا ہوا ہے، اور جو دلی تسکین ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہم پتہ نہیں کہاں کہاں ہوٹلوں میں کام کرتے ہوں گے، کہاں کہاں ویسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن سعودی عرب کے جو وہاں پر مزدور جاتے ہیں، جو لوگ جاتے ہیں، ان کو یہ ایک دلی اطمینان ضرور ہوتا ہے۔ حج عمرہ ان کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اور جہاں پر جن کو مسجد نبوی کی صفائی کی ڈیوٹی مل جائے، خانہ کعبہ کی صفائی کی ڈیوٹی مل جائے، اس سے بڑی ڈیوٹی، اس سے بڑی صفائی جو ہے وہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کے پاس وہاں پر صفائی ستھرائی کا جو کام ہے سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب وہاں پر جائیں اور اپنی اپنی حاجات کے لیے وہاں پر حاضر ہوں، اور اپنے آپ کو ٹھیک کر کے واپس آئیں، اور پھر آگے معاشرے میں اپنی بہترین خدمات سر انجام دے سکیں۔ تو شاید ہم بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد ہم واپس آ کے کالز لیں گے، جیسے بھائی ہمیں بتاتے ہیں۔ چلے ایک کالر آ چکے ہیں تو ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں، پھر بریک پہ جائیں گے۔ السلام علیکم۔ چلے کال ڈراپ ہو گئی تو ناظرین ہم بریک کی طرف ہی چلتے ہیں، اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے، مذاکرات کے انعامات جو ہمیں لگاتار مل رہے ہیں، لاشوں کے تحفے مل رہے ہیں، وہ بھی اپنی طرف ہیں، مذاکرات بھی ہماری حکومت وہ کر رہی ہے اور شاباشیاں بھی حاصل کر رہی ہے، اس کے کیا نتائج نکلیں گے، بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔